إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہود کے علماء کی حرام خوری اور اس کی سزا اور اس کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہود علماء وہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے کہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے جو حرام اور حلال کو واضح فرمایا تھا وہ اس کو چھپاتے اور اس کے اندر تغیر و تبدل کرتے اور لوگوں کو اس کا غلط مطلب بتاتے، جس کو لوگ پسند کرتے ان کی خواہشات کے مطابق ان آیات کا مطلب نکال کر وہ لوگوں کو سناتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف اور صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے مطابق جو بتایا گیا تھا کہ متعلق، وہ اس کے اندر بھی تغیر و تبدل کرتے اور اس کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاتے، جس کے عوض لوگ ان کو مال دیتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات سے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ کتمان حق کر کے جو وہ وصول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ دنیاوی مال و متاع بہت تھوڑا ہے، جس کے عوض وہ اتنا بڑا کام وہ چھپا رہے ہیں اور یہ دنیاوی مال و متاع لے رہے ہیں، یہ بہت مختصر ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تعبیر فرمایا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ جو کتمان حق کر کے حق کو چھپا کر لوگوں سے نذرانے اور ہدیے اور شکرانے وصول کرتے ہیں، یہ در حقیقت اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے لطف و رحمت والا کلام نہیں کروں گا قیامت کے دن، میں ان سے بڑی سختی سے پیش آؤں گا، کتمان حق کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے میں ان سے نرمی والا معاملہ نہیں کروں گا، میں ان سے لطف و رحمت والا کلام نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں ان کو پاک کروں گا۔ یعنی جس مومن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور حقیقی معنوں میں مومن ہوگا، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کر پاک کر کے کچھ عرصہ کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن کافر اور مشرک، اس کے لیے ابدی جہنم ہے، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرمی کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج بھی جو لوگ لوگوں کو حق نہیں بتاتے، کہ اب ہم نے جو پڑھا کہ 4 چیزیں جو یہاں پڑھی ہیں، آگے تفصیل مزید آئے گی قرآن پاک میں، تو وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ حرام حلال کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ لوگوں کو قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب بتاتے ہیں ان کی منشا کے مطابق، اور نذرانے وصول کرتے ہیں، شکرانے وصول کرتے ہیں اور ہدیے وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جس دور میں بھی ہو، مخاطب تو یہودی علماء ہے، لیکن یہ کام جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپائے گا اور ان کے اندر تغیر و تبدل کر کے لوگوں کو آیات کا غلط مطلب بتائے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو نذرانے وہ وصول کر رہا ہے اور شکرانے وصول کر رہا ہے، وہ در حقیقت آگ اکٹھی کر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے مقامات پر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کرکلیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو منع نہیں کر رہے کہ جی یہ تو سجدہ تعظیمی سجدہ ہے فلاں۔ امت محمدیہ کے اندر ہر قسم کا سجدہ حرام ہے غیر اللہ کو، وہ تعظیمی سجدہ ہو، وہ عبادت کا سجدہ ہو، وہ شکرانے کا سجدہ ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ امت محمدیہ میں غیر اللہ کو کرنا وہ حرام ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ایسی عظمتوں والا ہے معاذ اللہ کہ جس کے سامنے پیشانی ٹیکی جائے اور اس کے لیے وہ سجدہ کیا جائے؟ تو کوئی بھی جو ہو، وہ پاک بدن شریف والے ہوں، وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ہوں اللہ کے ولی، ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کرنا یہ سجدہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کو سجدہ ہے، اور اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مشرک قرار پاتا ہے، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا ذکر فرمائی ہے کہ وہ ابدی جہنم کے اندر رہے گا۔ اسی طرح وہاں غیر اللہ کے نام پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں کہ یہ فلانے کے نام پر جو ہے وہ میں دیگ دے رہا ہوں، اور فلانے کے نام پر جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام پر کوئی بھی چیز تقسیم کی جائے گی وہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھلانا بھی حرام ہے، واضح طور پر ہے۔ اب اگر کوئی مولوی اس کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو نہیں مطلب اس کا بتاتا کہ میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا، تو وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہے، یہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثمناً قلیلا، کہ یہ بہت تھوڑا ہے، یہ میرے احکامات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑا دنیاوی مال یہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ مال نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کام یہ جو کر رہے ہیں کتمان حق کر کے، ان کو چاہیے لوگوں کو حق بتائیں، یہ حق کو چھپائیں نہیں، تو حق چھپا کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ مغفرت اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید رہے ہیں اور عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ واضح آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یعنی مختصر اس کا مفہوم بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ میں واضح طور پر ان کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے باوجود یہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ آگ پر بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم تعجب کے طور پر کسی کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ بچے نے کمال کر دیا، اتنی کم عمری کے اندر جو ہے ماشاءاللہ حفظ کر لیا، یا کسی کلاس میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں یار ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فما اصبرہم علی النار، تعجب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، گویا جہنم کو خرید رہے ہیں، آگ کو خرید رہے ہیں، تو بڑا صبر کرنے والے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم آگ اکٹھی کر رہے ہیں پھر کیے جا رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ آگ اور یہ عذاب یہ ان کو کس وجہ سے ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق نازل کیا، کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے تو حق نازل کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اختلاف کر کے سارا معاملہ خلط ملط کر دیا، اور یہ کر کے یہ خود بھی بڑی گمراہی میں پڑے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہی کے اندر ڈالا۔ تو اس لیے
یہ دنیا بڑی ہی مختصر ہے، سانس کب نکل جائے کوئی پتہ نہیں، اور نکلنا سب کا ہے۔ اس لیے عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے عقیدے کو خراب نہ کر سکے، آپ کے عقیدے کو نہ خرید سکے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی بازاری ملا آپ کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ وہ کتنا آپ کو بتائے کہ فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنے والے ہیں میرے اللہ ہیں، میرے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر، اس کی حیثیت ہمارے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ طاقتوں اور قوتوں والا میرا اللہ ہے، ہماری ہر تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والے میرے اللہ ہیں، ہمارے دنیاوی اور اخروی ہر معاملے کو سدھارنے والے وہ میرے اللہ ہیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آگے قرآن پاک کے اندر آئے گا خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ کہیں نہیں کہا کہ فلاں کے لیے خرچ کرو، فلاں کے لیے خرچ کرو۔ اگر کسی کے لیے خرچ کرنا عبادت اور ثواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرو۔ کہیں نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میری رضا کے لیے خرچ کرو، میری رضا کے لیے میرے راستے میں جہاد کرو، میری رضا کے لیے میرے راستے میں کافروں کی گردنیں اڑاؤ، میری رضا کے لیے یہ کام کرو۔ جگہ جگہ قرآن پاک، کہیں یہ بات نہیں فرمائی صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میرے نبی کے لیے یہ کرو۔ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے اللہ کے ہیں، یہ نظام سارا کا سارا میرے اللہ کا ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے، یہ کارخانہ دنیا جو نظام چل رہا ہے، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب بنایا ہوا میرے اللہ کا ہے اور کارساز میرے اللہ ہے، پھر کیوں ہم اپنی پیشانی کسی غیر کے در پر جا کر جھکائیں؟ پھر میرے اللہ ہی اس لائق اور قابل ہے کہ یہ پیشانی صرف اور صرف اس کے در پر جھکے، اور یہ زبان صرف اور صرف اس کے آگے اس سے مانگے، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ ترجمہ سن لیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو چھپاتے ہیں ان احکامات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑے سے مال و متاع کو، تھوڑے سے پیسوں کو۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نئی بات فرمائیں گے، نئی کلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن۔ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو حق نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی غفور الرحیم ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جب جانے کا خوف ہو، خطرہ ہو، تو حرام کھانے کی بھی گنجائش اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہے کہ اتنا سا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ لیکن ایسے لوگ جو احکامات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے کسی قسم کا کلام نہیں کروں گا، نرمی والا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو ترجیح دی بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں آگ پر، جہنم پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور ان لوگوں نے اختلاف کر لیا کتاب میں اور خلط ملط کر دیا۔ لفی شقاق بعید، اس خلط ملط کرنے کی وجہ سے البتہ یہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے اور بڑی دور کی بدبختی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق کہنے، حق کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام سزاؤں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے ایک ایک طریقہ اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔